کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے سب سے پہلا معاملہ جو گزرا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے، میرے پاس وہ تاریخ الخلفاء بھی اس وقت موجود ہے، آپ جا رہے ہیں سفر شام پر، آپ نے عالم خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے گرا وہ آپ کی گود میں آ کے لگا۔ معلوم ہے ایمان والوں کے کام خوابوں پہ چلتے ہیں۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یہ خواب و خیال، سنیوں کا مذہب خواب و خیال ہے۔ ہاں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ خواب کا معاملہ تھا نا، ان کا مذہب وہ کون تھا جو سنیوں نے اختیار کیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، جدھر سے خطرہ آ رہا تھا نبی کو پتا ہے کہ خطرہ کس طرح، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور یہ کیوں نہیں کہا ساری سوسائٹی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتلانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی ڈھنگ کھیل جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک نے خواب دیکھا، چاند آسمان سے گرا آپ کی گود میں آنے لگا۔ بحیرہ راہب کے پاس گئے کہ سنا ہے کہ آپ تعبیر کے بڑے امام ہیں اور مذہبی طور پر بڑے اہل اللہ شخص سمجھے جاتے ہیں۔ اس نیا دین تو آیا نہیں تھا، پرانے دین کے مطابق وہ اور زمرہ ہے اولیاء اللہ میں شمار ہوتا تھا۔ اسے جا کے بات پوچھی، اس نے کہا نام کیا بتاتے ہو؟ ان کا نام میرا ابو بکر ہے۔ رہنے والے کہاں کے ہو؟ مکے کا ہوں۔ کہا جو نبی آخر الزمان کے بارے میں اطلاع وہ آئے گا، پیدا ہو چکا ہے، اس کی بعثت اور اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تم خوش نصیب انسان ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری گود میں کبھی وہ سر رکھ کے سوئے گا۔ یہ واقعہ کار پر کنسنٹریشن ہے کہ نہیں؟ تیری گود میں سر رکھ کے، لیکن یہ بتانا کسی کو نہیں، عام خواب کو عام کر دینے سے اس کا فیضان جاتا رہتا ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں وہ تم جتنے بھی لوگ ہو، جس وقت میں نے تمہارے سامنے اسلام پیش کیا تو تم نے مجھے کہا قد کذبت، تم نے جھوٹ کہا، تم سب نے میرے سامنے باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو ہے جو ہی بات کی کہا قد صدقت، تم نے کذبت کہا، انہیں صدقت کہا۔ یہ فرق ہے تم میں، باقی مسلمانوں میں، باقی صحابہ کرام میں اور حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک میں یہ فرق ہے کہ باقیوں نے کذبتا پہلے کہا بعد میں ایمان، مگر اس میں سے آل بیت مستثنا ہے، اس لیے کہ ابن عساکر کی حدیث خود موجود ہے اس کے اندر، تاریخ الخلفاء کے اندر، میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دوں۔ درود سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا علیہ۔ لیجئے اس میں ابن عساکر کی حدیث ہے، اخرج ابن عساکر بسند جید عن محمد بن سعد بن ابی وقاص انه قال لابيه سعد اكان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اولکم اسلاما؟ قال لا ولكنه اسلم قبله اكثر من خمسة ولكن كان خيرا اسلاما ولكن خيرنا اسلاما۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 34 ہے، تاریخ الخلفاء ہے، امام جلال الدین سیوطی کے سامنے لکھا ہوا ہے، ابن عساکر کی روایت ہے، جو بھی دیکھنا چاہے فوٹو سٹیٹ کرنا چاہے کرا لیں۔ اور یہ کہنا اس لیے اور بھی زیادہ برجستہ ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ہاں، تاریخ الخلفاء ہے، صفحہ 34 ہے، حوالہ جو ہے یہ ابن عساکر کا ہے، اور اس کے راوی حضرت سعد بن وقاص ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی خود اس کے لکھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابا جی سعد سے کہا، یعنی ان کے بیٹے کی روایت ہے کہ اکان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولکم اسلاما، کیا صدیق اکبر تم سب میں پہلے مسلمان تھے؟ قال لا، ان کا سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے، ولکنہ اسلم قبلہ
اکثر من خمسۃ، لیکن اس سے پہلے 5 مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، ولیکن کان خیرنا اسلامن، لیکن اسلام کے نقطہ نگاہ سے ہم سے سب سے اچھے اسلام والا تھا۔ اس کے بارے میں آگے چل کر قال ابن کثیر جو ہے یہ اماد الدین ابن کثیر ہے، جس کی تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا سن وفات 775 ہے۔ یہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، دوسرا داماد بھی ہے، داماد ہونے کے ناطے کا بھی بڑا لحاظ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے وَالظَّاهِرُ أَنَّ آلَ بَيْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا قبل كل أحد، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ باقی اہل بیت کے جو لوگ تھے گھر والے، وہ باقی لوگوں سے پہلے مسلمان ہوئے۔ وہ کون سے 5 شخص تھے جو پہلے مسلمان ہوئے؟ اسی سے صفحہ 34 تاریخ الخلفاء، حضرت سعد بن وقاص اس کے راوی، اور ابن کثیر کہتا ہے 5 جو پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ زوجتہ خدیجہ، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کبریٰ تھی، وہ مولا زید، اور زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے جو حضرت خدیجہ نے ان کو ہبتاً پیش کیے تھے، وزوجت زید بن ام ایمن، اور حضرت زید بن حارثہ کی اہلیہ ام ایمن جو تھی یہ 4تھی مسلمان تھی، اور وہ علی، اور حضرت علی مرتضیٰ۔ ترتیب وار یہ جو لکھا ہے اس نے یہ ترتیب نہیں ہے، پہلی مسلمان جناب خدیجہ کبریٰ ہے، دوسرے علی مرتضیٰ ہے، تیسرے زید بن حارثہ ہیں، اور یہ آگے 5ویں کہتے ہیں وہ ورقہ بن نوفل جو ہے یہ 5ویں مسلمان تھے، یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ جو بات عام مشہور ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا اول من اسلم من الرجال، ابو بکر جو ہیں وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور وہ علی اول من اسلم من الصبیان ہے، جو کم عمر لوگوں میں سے پہلے مسلمان وہ جناب علی مرتضیٰ ہیں، وہ خدیجہ اول من اسلمت من النساء، اور خدیجہ کبریٰ جو ہیں وہ پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں سے، وہ اول من ذکر حاضر الجمع الامام ابو حنیفہ، یعنی جھگڑے پڑتے تھے، یہ کہتا ہے وہ اول ہو، دوسرا کہتا ہے وہ اول ہو، ان کا یار سب کو اول کر دیتا ہوں۔ مردوں میں اول ہیں حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک، عورتوں میں اول ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ، اور نوجوانوں میں بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ، اور غلاموں کے ازواج میں سے حضرت ام ایمن۔ تو اس نے انہوں نے تطبیق دی۔ یہ تاریخ الخلفاء کا حوالہ ہے۔ مطلب یہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جتنے بھی ہو، جب میں نے تمہیں کلمہ پڑھنے کو کہا تو تم نے مجھے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اس کو اس سے جو ہی بات کی تو کہا سچ کہتے ہو، لیکن ایمان والا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ مولا کریم میں اب اسلام پیش کروں کسی پر، یہاں کا پیدائشی یتیم ہوں، باپ کی صورت تک سے آشنا نہیں ہوں، دادا بھی مجھے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کے دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، میری ماں بھی رخصت ہو گئی، دنیا میں یکا و تنہا پایا گیا ہوں، اب میری بات مانے کا کہو، کب آبادی سے باہر نکلو، جو آدمی پہلے مل جائے نا اس سے بات کرو۔ ظاہری دیکھیں نقشہ کیسا ہے، لیکن اندرونی نقشہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی اطلاع میں بھی ہے، صدیق اکبر کی اطلاع میں پہلے ملاقات ہو جاتی ہے اتفاقاً حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ اب ظاہری تعبیر میں کہیں اتفاقاً، لیکن باطنی تعبیر کے مطابق کہیں کہ پروگرام کے مطابق، حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے یار اگر تم مجھے سچا سمجھو تو میں ایک بات کہوں۔ کہا سچا تو سمجھتا ہوں۔ کہا کبھی زندگی میں بچپن سے لے کر آج تک جھوٹ کہا ہے؟ کہا نہیں۔ کسی بندے کے مطلب کوئی میں نے جھوٹی بات کی؟ کہا نہیں۔ جو بندے کے مطلب جھوٹی بات نہ کرے رب کے بارے میں تو جھوٹی بات نہیں کرے گا۔ کہا یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر آپ یہ تمہید کیوں مانتے ہیں؟ مجھے سیدھے کیوں نہیں کہتے جو بات کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، تو بتاؤ مانو کہ نہیں؟ مانو کہ نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا پڑھاؤ کلمہ، جو ماننے کا طریقہ مجھے بتلاؤ۔ سرکار نے آگے کلمہ پڑھا، پیچھے انہوں نے پڑھ دیا۔ کلمہ پہلے پڑھ دیا، بعد میں کہتے ہیں اپنی دلیل نبوت بتائیں۔ کیا مطلب نکلا؟ ماننے والوں کا یہ مزاج ہے، ماننے کو پہلے مان لیتے ہیں، دلیل پیچھے مانگتے ہیں۔ بے ایمانوں کی عادت ہے، لاکھوں دلیلیں بھی پیش کر دو، کہتے میں نہ مانوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پاک دیکھیے، جس وقت کلمہ پڑھ لیا پوچھتے ہیں آپ کی نبوت کی دلیل،
دیکھیں ذرا سرکار جواب میں کیا کہتے ہیں. کہا میری نبوت کی سچائی کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر تو نے جو جاتے دیکھا تھا. بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خاص علام الغیوب، اخذروہم جواسی القلوب. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ غیبوں کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، بات سنبھل کے کیا کرتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا سفر شام پر، اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے. معلوم ہوا وہ خواب سرکار کے سامنے گزرا جا رہا تھا.